درد پر مر مٹنے والوں میں اپنا نام لکھا لیا. دمار اللہ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. دمار کا ایک یہودی اخبار جیلنڈ پوسٹن، اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جب چھپے تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کا ایک غلام یہاں پاکستان سے ادھر بھیجا. وہ وہاں پہ پہنچا اپنی جان پہ کھیلتا ہوا. اس نے اس کو واصل و جہنم کیا، جس کو آج آپ لوگ عامر چیمہ شہید کے نام سے جانتے ہیں. اسی طرح ایک ہندو نے، راجپال نے میرے نبی کے خلاف آپ کی حرمت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی. تو اس کے مقابلے میں وہ بندہ آیا جس کے بارے میں علامہ اقبال بھی رشک کرتے ہوئے کہتا ہے، اور جس کو جب قبر میں دفنانے کی باری آئی تھی، حضرت غازی علم الدین شہید کی جب قبر تیار ہوئی، جب قبر کھودی گئی، حضرت محترم علم الدین شہید وہ خوش قسمت ہے جس کو کندھا دینے والا علامہ اقبال قلندر لاہوری تھا. اور غازی علم الدین کی میت مبارک جب لا کر قبر کے قریب رکھی گئی، علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے لوگوں، سب سے پہلے مجھے اس قبر میں لیٹنے دو. لوگوں نے کہا جناب آپ کی قبر نہیں ہے، غازی علم الدین کی قبر ہے. انہوں نے کہا غازی علم الدین کی قبر ہے. اقبال ساری زندگی عشق رسالت کا دعویٰ کرتا رہا، اس پہ اپنی شاعری بیان کرتا رہا، لوگوں کے جذبات ابھارتا رہا، لیکن آخر میں یہ 18 سالہ ترکھانہ مڑا نمبر لے گیا. میں اقبال غازی علم الدین کی قبر میں لیٹ کر میں اپنا قیامت کے دن اپنا حساب کتاب کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا اے اقبال کیا لائے ہو، میں عرض کروں گا یا اللہ عمل تو کوئی نہیں، تیرے نبی پہ مر مٹنے والا علم الدین شہید، اس کی قبر میرے جسم سے لگی ہے. اس غازی علم الدین کی نسبت کا صدقہ مجھے یقین ہے میرا رب علامہ اقبال کو قیامت کے دن معافی فرما دے گا. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں خوش قسمت لوگوں کے ذمے یہ لگایا. جب راجپال نے یہ گستاخی کی تو غازی علم الدین اٹھ کھڑا ہوا، اور اقبال کا یہ بڑا مشہور اور تاریخی جملہ ہے، اے اقبال تو ساری زندگی عشق رسالت کا درس دیتا رہا، لیکن آخر میں ترکھانہ دا مڑا نمبر لے گیا. حضرات محترم، یہ عاشق رسول ہی تھا. جب یہ کال کوٹھڑی میں گیا تو کیا ہوا؟ وقت کے غوثوں کے غوث حضرت قبلہ پیر سیال آپ گئے زیارت کرنے کے لیے، پیر مہر علی زیارت کرنے کے لیے گئے. لوگوں نے پوچھا جناب آپ تو بہت بڑے پیر ہیں. فرمایا میں پیر ضرور ہوں، لیکن آج میں عاشق مصطفیٰ کا دیدار کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا دیدار کر کے اپنی بخشش کا سامان کرنا چاہتا ہوں. جب پیر سیال علم الدین کے سامنے آئے، حضرت پیر سیال آپ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. آپ نے نظریں ہیں علم الدین کے چہرے پہ، حیران ہے کہ جس کو پھانسی کا حکم ہو گیا اس کے چہرے پہ اتنا سکون. علم الدین کو راجپال کو واصل جہنم کرنے کی وجہ سے، قتل کرنے کی وجہ سے اس وقت کی انگریز حکومت نے پھانسی کا حکم سنا دیا تھا. اور جس کو پھانسی کا حکم ہو جائے اس کے چہرے پہ سکون نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، پھانسی لگ جانا ہے. لیکن تاریخ والوں نے لکھا، رائے محمد کمال نے ایک بہت عمدہ کتاب لکھی حضرت غازی علم الدین شہید کی زندگی پر. رائے محمد کمال لکھتا ہے کہ جناب یہ قانون ہے کہ جب مجرم کو کال کوٹھڑی میں لے جایا جاتا ہے، پہلے اس کا وزن کیا جاتا ہے، اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، اس کا وزن لکھا جاتا ہے، اور جس دن پھانسی پر لگانے کے لیے کال کوٹھڑی سے نکالا جاتا ہے پھر بھی اس کا وزن لکھا جاتا ہے. اس نے کہا تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا، وگرنہ میں نے دیکھا کہ
کہ جو بھی مجرم جب کال کوٹھڑی میں جاتا ہے تو وزن اس کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جس دن کال کوٹھڑی سے نکلتا ہے اس کا وزن پہلے سے آدھا رہ چکا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میری زندگی کا یہ عجیب ایک واقعہ ہے کہ علم الدین کو جب کال کوٹھڑی میں لے جایا گیا تو اس کا وزن تھوڑا تھا، لیکن جس دن پھانسی دینے کے لیے کال کوٹھڑی سے باہر نکال کے اس کا وزن کیا گیا، اس کا وزن 8 کلو زیادہ ہو گیا تھا۔ ارے وہ کیا سکون تھا، وہ کون سا سکون تھا؟ آؤ بتاتا ہوں۔ جب پیر سیال نے علم الدین کے چہرے پہ دیکھا، طمانیت قلبی کو دیکھا، سکون کو دیکھا، بڑے حیران ہوئے۔ ادھر سے سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ جب طمانیت قلب کو دیکھا، غازی علم الدین کے چہرے پہ سکون کو دیکھا، تو سکون میں اتنا ڈوبے پیر سیال کہ سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے بھول گئے، متشابہ لگ گیا۔ جب متشابہ لگا تو علم الدین نے لفظ بتایا کہ جناب ایسے پڑھو۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا تم حافظ ہو؟ عرض کیا یار اے پیر سیال میں تو ناظرہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، آج رات کو وہ ہستی آئی میری کال کوٹھڑی میں، مجھے سینے سے لگایا، جتنا کلام میرے نبی پہ نازل ہوا تھا میرے سینے سے لگایا، میرے آقا نے جب مجھے میرے سینے سے لگایا میرے سینے میں سارا قرآن محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جس نے بھی ادب مصطفیٰ کیا، جس نے بھی احترام مصطفیٰ کیا، میرے رب نے مرنے کے بعد بھی اسے مرنے نہیں دیا بلکہ اسے زندگی عطا فرما دی۔ اسی لیے تو شمس العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں غوث کتب ارے ارے رے، فرماتے ہیں ولی بڑی چیز ہوتا ہے، غوث بڑی چیز ہوتا ہے، لیکن نا آمینہ کے لال کا عاشق اس سے آگے ہوتا ہے۔ غوث کتب ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے، حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے وہاں پہ جا کے کال کوٹھڑی کے قریب کمرہ لیا جیل کے اندر، اس میں آرام کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آدھی رات کا جب وقت آیا حضرت پیر مہر علی ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑے، مریدین پیچھے پیچھے، اے پیر مہر علی یہ آدھی رات کو کیا ہوا؟ آپ ننگے پاؤں باہر کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں، میں کئی دفعہ زیارت کر چکا ہوں اپنے آقا کی، یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ کال کوٹھڑی میں علم الدین اکیلا نہیں ہے، مدینے کا تاجدار جلوہ گر ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر دنیا کے اندر عزتیں چاہتے ہو، اگر دنیا کے اندر مقام چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، اپنے پیغمبر اور نبی سے نسبت کو مضبوط بنا لو۔ 14 صدیوں کا علماء اہل سنت اولیاء کاملین عشاق مصطفیٰ کا یہ نچوڑ اور رزلٹ ہے۔ غازی علم الدین نے کوئی چلے نہیں کاٹے تھے، غازی علم الدین کوئی پیر بہت بڑا گدی نشین نہیں تھا، کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا، کوئی بہت بڑا محدث نہیں تھا، کوئی بہت بڑا مفسر نہیں تھا، کوئی بہت بڑا امام اور خطیب نہیں تھا، کوئی بہت بڑا پیر نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ دل سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وفادار تھا۔ حضرات محترم، میرے پیغمبر کے ساتھ جو وفاداری کرتا ہے رب العالمین اسے نواز دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا من صلی علیہ اخذ مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جس نے میں محمد پر 1 مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس پہ کتنی بار رحمت فرمائے گا؟
بولو کتنی بار؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، یہاں پر حد بندی کوئی نہیں، میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا۔ جب نبی کے ذکر کی بات آئی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ خد مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر عزیزی کے اندر ایک خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں 10 کا عدد اپنے نبی کے لیے رب نے مختص کر لیا ہے، جو نبی پر درود پڑھتا ہے اجر 10 گنا، اور جو نبی کی گستاخی کرتا ہے رب جواب بھی 10 گنا ہو کے دیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے میرے نبی کی گستاخی کی، رب بول پڑا، اللہ نے فرمایا محبوب تو نے نہیں بولنا، جواب میں نے دینا ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اے محبوب اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، وہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، اس نے تو میرے نبی کی ایک گستاخی کی، میرے رب نے اس کی 10 بری خصلتیں بیان فرمائی۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پہ رب 10 مرتبہ، تو جو ایک گستاخی کرتا ہے رب 10 گناہوں کے جواب بھی دیتا ہے۔ فرمایا وَلَا